تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی انہوں نے گالی دی ہے اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولاد بنا دی، دعونہ ولدا، یہ اللہ کے بارے میں اولاد تجویز کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی گالی ہے، اب جو ہے ختم کیا جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر ہر سال 25 دسمبر کو وہ کرسمس کے نام سے ان سالگرہ مناتے ہیں۔ شکوہ تو ان سے ہے مسلمانوں سے، وہ مسلمان بھی اس جا میں جا کر کیک کاٹتے ہیں، مسلمان بھی اس کو کرسمس مبارک کہتے ہیں۔ مسلمان کسی کو کرسمس مبارک اور فلاں مبارک کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یار مبارک ہو آپ کے اللہ نے بیٹا دیا، نعوذ باللہ، کیا کہہ دیا آپ نے؟ سورہ اخلاص قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ثلث القرآن فرمایا ہے۔ قرآن کا 1/3 حصہ، تہائی حصہ، اور نام بھی سورہ اخلاص، کیونکہ عقیدے میں اخلاص اسی سے پیدا ہوتا۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، یکتا ہے۔ دنیا میں ایسی قومیں ہیں جو بے شمار مانتے ہیں، ادھر بھی جا کر جھک گئے، ادھر بھی جا کر جھک گئے، خود اپنے ہاتھ سے بنا دیے، لیکن جو ہے ایک اس زمانے میں مشہور مذہب تھا، وہ 2 خداؤں کو مانتا تھا، کہ شر پیدا کرنے والے خدا کوئی اور ہے، خیر پیدا کرنے والے کوئی اور ہیں۔ ایک کو یزداں کہتے تھے، دوسرے کو اہرمن کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد میں فرمایا اللہ احد، اللہ جو ایک ہے، زمین میں بھی وہی ہے، آسمانوں میں بھی وہی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ نعوذ باللہ، مکہ مکرمہ میں جو مشرکین رہتے تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہودی عزیر علیہ السلام، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ من ذلک۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں اور پتہ نہیں کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رد فرمائی۔ جس کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اپنی زبان سے اقرار کروایا۔ مریم رضی اللہ عنہا جو آپ کی والدہ مکرمہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کو ان کو بیٹا عطا فرمایا، جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے ہیں، اور مریم رضی اللہ عنہا ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر میاں کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ جیسے آدم عام تخلیق سے ہٹ کر دوسرے انداز سے پیدا ہوا ہے، ایسے عیسیٰ بھی عام طریقے تولید سے ہٹ کر دوسرے انداز سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ کلمہ روح، جبریل علیہ السلام نے وہ روح پھونک دی اماں مریم رضی اللہ عنہا کے، اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا فرما دیا۔ القاہا الی مریم، جو یوں القا ہو گیا تھا، کہ عیسائی جو ہے ابن اللہ کہا کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں اتنی بات ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، مجھے نبی بھی بنانا ہے، اور وجعلنی مبارکن اینما کنت، جدھر جدھر میں جاؤں مبارک برکتیں ساتھ ہوں گی۔ یہودیوں پر رد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ وہ جو ہے آپ کی ماں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے تھے، یہ نعوذ باللہ کہ غلط سے پیدا ہوا ہے، غلط طریقے سے پیدا ہوا ہے۔ تو میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی ہے، مجھے نبی بنانا ہے، اور میں جدھر جاؤں میرے ساتھ برکتیں ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 خصوصیات عطا فرمائی تھی، 4 خصوصیات۔ تو ان 4 خصوصیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عیسائیوں نے غلو کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ سب سے پہلے چیز یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا تھا، وہاں سے روح فرمایا آپ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب عیسائیوں نے اس کو بغیر باپ کے ہیں، لہذا ان کے باپ اللہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہے اور ابن اللہ کہہ دیا، غلو کر کے آگے چلے گئے۔ اس لیے قرآن مجید عیسائیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے عیسائیوں اپنے جو ہے دین میں غلو مت کرو۔ آگے فرمایا کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر
جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، وہی بات کہو جو برحق ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، مسیح تو وہ عیسیٰ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مریم کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ خصوصی طریقے سے پیدا ہو گیا۔ القاہا الی مریم رسول اللہ و کلمتہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور بہت شاندار طریقے سے قرآن مجید نے رد فرمایا، یہ اتنی بڑی گالی ہے، یہ اتنی بڑی گالی ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور آ کر جو ہے ان پر گر جائیں، یہ اس بات کے لائق ہے کہ اتنی بڑی گالی دی۔ کسی کی ماں کی گالی دی جائے، نعوذ باللہ۔ دنیا جہاں کی عزتیں کیا ہیں؟ دنیا جہاں میں جتنی عزتیں ہیں وہ عزتیں کس نے دی ہیں؟ وہ خالق عزت اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو عزت کے خالق وہی ہے، تو اس پر یہ تہمت لگا لینا۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے اتنی بڑی انہوں نے گالی دی ہے، اتخذ الرحمن ولدا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اولاد بنا دی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا کہ اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ گالی سنیں اور پھر جو ہے انہیں کچھ بھی نہ کہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لیس احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ عز وجل، کوئی بری بات گالی سنے اور صبر کر لے، برداشت کر لے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ لوگ لیدعونہ ولدا، یہ اللہ کے بارے میں اولاد تجویز کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی گالی ہے، لیکن اللہ پھر بھی جو ہے لیعافیہم ویرزقہم، اللہ پھر بھی فوراً گرفت میں نہیں لیتے، انہیں عافیت سے زندگی بسر کرنے دیتے اور رزق دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے حلم ہے، اللہ تعالیٰ کے قوت برداشت ہے، ورنہ جو ہے ان کو اسی وقت جو ہے ختم کیا جائے، آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹے کہتے ہیں۔ کہنے دو، ہر آدمی کو اختیار حاصل ہے، عقیدہ رکھے۔ ہم صرف دعوت دے سکتے ہیں، نرمی سے کے ساتھ دعوت دیں کہ ہمارے بھائی ہیں، سمجھو آپ بھی جو ہے اللہ کے مخلوق ہو، ہم نرمی سے دعوت دے سکتے ہیں، سختی نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے کے لیے سختی نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات جو کہنے لگا وہ یہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر ہر سال 25 دسمبر کو وہ کرسمس کے نام سے ان سالگرہ مناتے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، جیسا عقیدہ منا تو ہندوؤں کا اپنا عقیدہ کرتے رہے، یہودیوں کا اپنا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا اپنا ہے، سکھوں کا ہے اپنے عقیدے پر، جو چاہو کرو کرو، ہم نے کب منع کر دیا ہے؟ شکوہ تو ان سے ہے، مسلمانوں سے۔ وہ مسلمان بھی اس جا میں جا کر کیک کاٹتے ہیں، مسلمان بھی اس کو کرسمس مبارک کہتے ہیں۔ مسلمان کسی کو کرسمس مبارک اور فلاں مبارک کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یارا مبارک ہو آپ کے اللہ نے بیٹا دیا، نعوذ باللہ، کیا کہہ دیا آپ نے؟ یاد رکھیں کہ انسان خود کافر نہ ہو لیکن کسی کے کفر پر راضی ہو جائے تب بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کسی کے بارے میں یار یہ کافر ہی ٹھیک ہے، یہ کافر مر جائے، یہ کافر رہے، یہ مسلمان جو ہے اس کا ایمان سلب ہو جائے، کفر کرے، یہ ٹھیک ہے، ویسا ٹھیک ہے۔ اس طرح کہنے سے، کسی کے کفر پر راضی ہونے سے انسان خود کافر ہو جاتا ہے، خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ تو منائے، کیک کاٹے، ٹھیک ہے، ان کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا مسلمان بھائی بھی اس کو جا کر مبارکباد دیتا ہے۔ بلکہ ایسا نہیں، بلکہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اس کو جوش و خروش سے منایا جائے، منائیں وہ اپنے طور پر، جو چاہیں منائیں، اور ان کے جو وزیر ہیں جائیں۔ ہمارے مسلمان وزیر کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ پہلے مسلمان ہو، بعد میں کسی دفتر میں ہو۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں یار ہمارے دفتر میں کام کرتے ہیں، وہ کیک لاتے ہیں، ہم کیا کریں یار، وہ اس کو ہم مبارکباد کہتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے محمد کا دامن تھام لو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چاہے جا کر اس کا دامن تھام لو، آپ کی مرضی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما رہے، اس کو گالی دے رہے ہیں، یہ گالی کہہ رہے ہیں، گالی۔ اب کوئی آدمی میری ماں کو گالی دے دے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی کسی عزیزہ کو جس کی شادی نہ ہوئی ہو، وہ کہہ دے کہ فلاں بچہ ہو گیا ہے اس کو، نعوذ باللہ، اور اس کو یہ ہے یوں کہہ دے، غلط طریقے سے ہوا ہے، اور آپ مبارکباد میں جو ہے ان کو کیک جا کر پیش کر لیں، کیا بات کرتے ہیں؟ کوئی عقل بھی ہونی چاہیے، کوئی غیرت بھی ہونی چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں، شکایت ہمیں ان سے نہیں ہے، عیسائیوں سے، کہ وہ اپنے عقیدہ کیسے رکھتے ہیں، شکایت ہمارے پہلی صف میں بیٹھنے والے نمازیوں سے، شکایت ہمیں جو ہے گلہ ان سے ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، مسلمان بھی ہیں
اور عیسائی چوڑے وہاں گھر میں آتے صفائی کے لیے، سال بھر میں آپ جتنی چاہیں خدمت کریں ان کی، سال میں جب چاہیں ان کو آپ تحفہ دے دیں، تحائف دے دیں، عیسائی کو دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اب کرسمس کے موقع پر یار آپ کی عید آ رہی ہے، یہ لے لو، آپ کی عید آ رہی ہے، آپ کی عید کی کیا مطلب؟ یعنی آپ تسلیم کرتے ہیں ہاں 25 دسمبر کو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے پیدا ہو گئے تھے۔ سوچو تو صحیح کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے بالکل ناجائز ہے، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی دفتری کوئی مجبوریاں نہیں ہے، آپ کے جو ہے قبر میں وہ دفتر کی مجبوریاں کام نہیں آئیں گی۔ میں اس لیے کہ میرے باس نے کہہ دیا تھا، میں اس لیے کہ میرے صاحب نے کہہ دیا تھا، وہاں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہمیں تیاری نصیب فرما، توفیق نصیب فرما لے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 25 دسمبر کو ویسے بہت سے لوگ جو ہے وہ اس میں لکھتے ہیں، فیس بک پہ لکھتے ہیں عیسائی برادری کو مبارک، عیسائی برادری، بالکل ناجائز ہے۔ کیا مطلب عیسائی برادری کو مبارک؟ یعنی ان کا ہاں عقیدہ درست ہے، تسلیم کر رہے ہیں، غلط ہے۔ میں نے شروع میں کہا عقیدے میں کمپرومائز نہیں ہے، عقیدے میں جھول برداشت نہیں ہے، اور باقی حقوق العباد کی ادائی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد